بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ قرآن، حدیث اور وظائف میں آپ سب کو میرا بہت خوش آمدید اور السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں سکون دے، مشکلات آسان کرے، آپ کی زندگی آپ پہ آسان ہو، آمین۔ تو جیسا کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سورہ آل عمران کے مین ٹاپکس ڈسکس کیے تھے، چلیں ہم اس کو تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ جو سامعین اور حاضرین آج نیو ہے میرے چینل پہ مجھے سن رہے ہیں، تو میں ان کے لیے تھوڑا سا ریکیپ کر دیتی ہوں۔ سورہ آل عمران ہجرت مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ مدنی صورت ہے، اور اس کی 200 آیات ہیں، اور یہ 20 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ آل عمران حضرت مریم کے والد عمران پر رکھی گئی ہے، اور اس میں توحید کی دعوت کا 6 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے کی فارم میں صورتیں نازل کی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس نے دنیا میں جو بھی ہر شے پیدا کی ہے وہ جوڑے کی فارم میں پیدا کی ہے، اور سورہ الذاریات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے، اور اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ بغیر جوڑے کے اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب میں نے صورتوں کے جو جوڑے ہیں اس کی اگزامپل آپ کو میں نے دی تھی سورہ ناس سے اور سورہ فلق سے۔ تو جن میرے سامعین نے کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے کون سی اگزامپل دی تھی سورہ ناس اور فلق کی، تو وہ میری جو اس سے پہلے والی ویڈیو ہے سورہ آل عمران کی فضیلت کے بارے میں جو میں نے بنائی ہے، آپ اسے دیکھ لیں تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ کم ٹو دا پوائنٹ کہ ہم سورہ آل عمران کی جو ہم نے کل ویڈیو میں ڈسکشن کی تھی، اور کیونکہ میرا مقصد ہوتا ہے آپ کو اس کا اوور ویو دینا، ٹھیک ہے، کسی بھی صورت کا، اور اوتھینٹک اور پیٹنٹ وظائف آپ کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی صورت کس طرح نازل کی، اس میں کیا کیا حکمت ہے، اور اگر ہم انہیں کوئی کسی بھی مسائل کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں کس طرح سے فائدہ دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ریکیپ کر رہے ہیں سورہ آل عمران کو، اور اس کے جو ویسے تو اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے مین ٹاپکس ہیں، جیسے اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کا ذکر ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، ان کی اہلیہ کی دعا کا ذکر ہے، پھر بنی اسرائیل کا ایک اور طبقہ ہے نصارہ جسے کرسچنز کہتے ہیں، ان کو یہ سورت ڈیل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت پھیلنا شروع ہوئی تو پوری دنیا میں بڑے بڑے حکمرانوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ تو جیسے جب آپ نے رومن امپائرز اور پرشین امپائرز کو لیٹرز لکھے تو ایک مذہبی طبقہ بھی حرکت میں آ گیا، اور وہ تھے نجران کے عیسائی۔ وہ ایک پورا اپنا ایک لشکر لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، اس کی فرسٹ تقریباً 80-90 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایجوکیٹ کیا اور علمی دلائل ان کے سامنے رکھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ان کرسچنز کی جو غلطیاں تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا۔ اس میں غزوہ احد کا ذکر ہے، جس میں مسلمانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح نافرمانی ہوئی، اور ان کی جو واضح فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ تو اس میں مسلمانوں کی سرغنش ڈسکس ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ سورہ عمران اور سورہ بقرہ جوڑے کی صورتیں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور ساتھ فرمایا سورہ عمران اور سورہ بقرہ الزہرۃ وعین، یعنی یہ دو روشن صورتیں ہیں، اور یہ بادل کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کریں گی، ٹھیک ہے۔
تو جیسے سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسی طرح سورہ آل عمران کی آخری 11 آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ آپ اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہی لگا لیں کہ جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو اس سے بھی پہلے آپ آسمان کی طرف منہ کر کے سورہ آل عمران کی 11 آیات پڑھتے۔ اب ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کے وظائف پہ آ جاتے ہیں۔ وہ تمام مسلمان اور مومن جو چاہتے ہیں کہ ان کا خاتمہ بالایمان ہو، جب ان کا نزا کا وقت آئے تو انہیں کلمہ پڑھنا نصیب ہو، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سورہ آل عمران کو ہر روز پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کا جو اینڈ ہے وہ بہت اچھا ہوگا اور خاتمہ بالایمان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا فار ایگزامپل چوری ہو جائے، کسی کی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، کبھی گم جاتی ہے یا گھر میں چوری کا حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو آپ نے سورہ آل عمران کو 40 دن تک لگاتار پڑھنا ہے، ڈیلی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایسے وسائل پیدا ہو جائیں گے کہ یا جس نے چوری کی ہوگی وہ خود آ کے آپ کو دے جائے گا، یا کوئی اللہ تعالیٰ ایسا وسیلہ بنائے گا کہ آپ کو وہ چیز مل جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ اس صورت میں اسم اعظم بھی ہے، تو آپ اسے جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ تمام خواتین جنہیں اس قاطع حمل کا پرابلم ہوتا ہے، مس کیریجز ہو جاتے ہیں، تو آپ نے ان خواتین نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 41 ڈیز اسے پانی پہ دم کرنا ہے اور وہ پانی آپ نے پینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ عورتیں خود نہیں پڑھ سکتی تو ان کے لیے ان کے مرد پڑھیں اور انہیں 41 ڈیز کے لیے ڈیلی پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور وہ پانی عورت پی لے تو انشاءاللہ انہیں بہت فرق ہوگا۔ اچھا، اب وہ تمام لوگ جنہیں پیٹ کی بیماری، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، آج کل سٹمک پرابلم ہے، آج کل بڑی آنت کے کینسر کا پرابلم ہے، جگر کا پرابلم ہے، پیٹ کی جو بھی بیماری ہے، اگر کسی کو بہت زیادہ سویئر پرابلم ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی سٹنگ میں 13 بار سورہ آل عمران کو پڑھنا ہے اور ایک پانی کی باٹل لے لیں، اس پہ دم کریں اس کا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، پھر جب وہ پانی ختم ہو جائے تو آپ نے دوبارہ دم کر کے یوز کرنا ہے۔ یہ آپ نے جناب کرنا ہے 21 ڈیز کے لیے آپ نے اس کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ جا کے بے شک ڈاکٹر کو چیک کرا لیں، گارنٹیڈ کہ آپ کو جو بھی پرابلم ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے کلام میں برکت ہی بہت ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو انسان دنیا کا امیر ترین انسان بننا چاہتا ہو تو سورہ آل عمران کی تو اتنی فضیلت ہے کہ یہ رحمت الہی کا رخ بھی اپنی طرف موڑنے کی طاقت رکھتی ہے، اور یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں بتایا ہے کہ جب وہ صبح اٹھتے تو صبح تہجد کی نماز سے بھی پہلے آپ منہ آسمان کی طرف کر کے سورہ آل عمران کی 11 آیات پڑھتے، آخری 11 آیات پڑھتے۔ تو جو لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں تو وہ ان آیات کا پڑھنا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ امید ہے آپ کو سورہ آل عمران کے مین ٹاپکس سمجھ آ گئے ہوں گے، اور یہ جو میں نے آپ کو وظائف بتائے ہیں وہ تمام لوگ جس کو جو پرابلم ہے، پیٹ کا پرابلم ہے، اسقاط حمل کا پرابلم ہے، یا اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو آپ انشاءاللہ ان وظائف کو کریں، اور یہ اللہ کے بتائے ہوئے وظائف ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ان سے ضرور فائدہ ہوگا۔
باقی اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں. کوئی بھی آپ مجھ سے سوال پوچھنا چاہیں یا کوئی بھی آپ کو بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. انشاءاللہ میں اس کا آپ کو ضرور جواب دوں گی. اور آخر میں یہی کہوں گی کہ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں کو آسان کرے اور مشکلات ختم کرے. آمین. اللہ لکھے پان.